اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ ہے سب کی؟ آئیے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 80 کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں توجہ سے۔ وحاجہ اور اس نے جھگڑا کیا قومہ اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا۔ بولیے کس سے جھگڑا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا ہے تو وہ آیات ابھی اسی کا تسلسل ہے۔ یہ جو ہو ضمیر ہے آئی سمجھیے انہی کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے جی۔ قال کہا کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اتحاجونی مشکل بڑھ رہی ہے، ذرا کیا پڑھیں گے؟ ہاں، تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو فی اللہ اللہ کے بارے میں وقد ہدان حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی۔ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی۔ آگے کیا ہے؟ توجہ ذرا، آگے جو آیت میں الفاظ آ رہے ہیں ان کی طرف ذرا غور رکھیے گا۔ کیا فرمایا؟ وَلَا أَخَافُ اور میں نہیں ڈرتا، اور میں نہیں ڈرتا، اور میں نہیں ڈرتا۔ کس سے؟ ما تشرکون بہ جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اور میں نہیں ڈرتا جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو بھی اس کے یعنی اس کے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ یہ جو جرأت مندانہ جملہ ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے پیغمبر اور رسول ہی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ قوت عطا کی ہوتی ہے اور ایمان ان کا بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا فرمایا؟ اور میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم اس کا شریک بناتے ہو، ٹھہراتے ہو، الا مگر ان یشاء الا مگر کیا مطلب کیا ہوا؟ الا مگر ان یشاء یہ کہ یشاء وہ چاہے ربی میرا رب شیئن شیئن کا مطلب کیا ہوگا؟ کچھ۔ شیئن کا مطلب کچھ، ٹھیک ہے؟ آگے وسیع گھیر رکھا ہے کس چیز نے؟ ربی میرے رب نے میرے رب نے گھیر رکھا ہے کل شیء
हर चीज को इल्म से मेरे रब ने हर चीज को अपने इल्म से घेर रखा है। अफला ततज़क्करून, अफला तो क्या, ततज़क्करून तुम नसीहत नहीं मानते। ठीक है जी, ये हुआ हमारा मोटा तर्जुमा तो मैं नहीं कह सकता, लफ्ज़ी तर्जुमा कह सकता हूँ कि ये हमारा लफ्ज़ी तर्जुमा है। अब इसको बामुहावरा तर्जुमा, जिससे हमें बात समझ में आए कि हम इस आयत में क्या सीख रहे हैं। ठीक है जी, वर्ड बाय वर्ड उसका मीनिंग हो तो उस वक्त आयत अपना मफ़हूम वाज़े नहीं करती है, जब तक कि हम उन लफ्ज़ ब लफ्ज़ के तर्जुमों को एक मफ़हूम की सूरत में ना डालें। तो आइए तवज्जो से, वहाज्जहू कौमुहू, और उसकी कौम ने उससे झगड़ा किया, और उसकी कौम ने उससे झगड़ा किया। तो ये उससे क्या मुराद है? आप सब नहीं बोले, कौन मुराद है यहाँ से? क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि बोलिए, चूँकि पीछे वाली आयत में तज़किरा उन्हीं का चल रहा है, इसलिए आगे क़ाला अतुहाज्जूनी, तवज्जो से अगर आप पढ़ेंगे, मेरे व्यूवर्स और लिसनर जो मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं, वो भी अगर इस बात पर गौर करेंगे, तवज्जो से कुरान की आयत को, कुरान के अल्फाज को पढ़ेंगे, तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक होगा और कुरान की अदायगी भी ठीक होती चली जाएगी। तो क्या पढ़ेंगे? क़ाला अतुहाज्जूनी, कहा, किसने? समझ नहीं आई? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मुझसे झगड़ा करते हो। किस बारे में? फिल्लाही, अल्लाह के बारे में। तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हो। वक़द हदान, हालांकि उसने मुझे हिदायत दी, हालांकि उसने मुझे हिदायत दी। कहा, तुम मुझसे झगड़ा करते हो अल्लाह के बारे में। कहा, तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हो, हालांकि उस मालिक ने मुझे हिदायत दी। और फिर आगे बात जरा और प्यारी है, वला अख़ाफ़ु, मैं नहीं डरता, मा तुश्रिकून बिही, जिसको तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो, उनसे मैं नहीं डरता। जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो, उनसे मैं नहीं डरता। इल्ला अन यशाअ रब्बी शैआ, इल्ला अन यशाअ रब्बी शैआ, सिवा इसके कि जो मेरा रब चाहता है, सिवा इसके जो मेरा रब चाहता है। फिर से वला अख़ाफ़ु, और मैं नहीं डरता,
ما تشركون به إلا أن يشاء ربی شیئا، جس کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو ان سے میں نہیں ڈرتا سوا اس کے جو میرا رب چاہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز پر محیط ہے۔ تو پھر افلا تتذکرون، تو تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ یہ تھا با محاورہ ترجمہ۔ اور اب اس کے اوپر تفسیری نکات میں سے ایک نکتہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، جس کو امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ ناصحانہ انداز سے تبلیغ کی، سمجھایا کہ میں اپنا چہرہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکاتا ہوں۔ کس رب کے بارے میں فرمایا؟ جو آسمانوں اور زمینوں کو پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے۔ تو جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی اپنی قوم سے، تو قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کی، ڈرانا شروع کیا۔ کہا کہ اگر تم ہمارے خداؤں کے بارے میں اس طرح کے جملے کہو گے، ہمارے خداؤں کے بارے میں برا بھلا کہو گے، ہمارے خداؤں کے بارے میں اس طرح کی بات کرو گے، تو ہمارے خدا تجھے نقصان پہنچائیں گے، تمہارا نقصان ہو جائے گا، تم کسی مصیبت میں پڑ جاؤ گے، تم پر کوئی آفت آ پڑے گی۔ تو یہ جب جملے انہوں نے کہے تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم جھگڑا مجھ سے اسی بارے میں کرتے ہو، میرے رب کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ تم نہیں جانتے ہدایت میرے رب کی طرف سے ہے، ہدایت دینے والا میرا رب ہے۔ حالانکہ پیغمبر ہیں، تو پیغمبر وہ ہوتا ہے جس کو اللہ منتخب کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا پیغمبر روز ازل سے منتخب کیے گئے ہیں، چن لیے گئے پہلے سے۔ یہ نہیں ہے کہ پیدا ہونے کے بعد ایک خاص عمر تک پہنچنے تک، ٹھیک ہے جی، پھر نبی بنائے جاتے ہیں، نہیں، نبی پہلے منتخب ہو چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو پہلے منتخب ہو چکا ہو، نبی ہو، اور پھر وہ یہ کہہ رہا ہے وقد ہدان، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے اتنے اعلیٰ منصب پہ فائز جو لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لوگوں سے سب سے اعلیٰ جماعت میں منتخب فرمایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ تو ہم جو دن بھر 24 گھنٹے ہم جو گناہ کرنے والے ہیں، ہمیں تو اس سے بھی بڑھ کر آگے یہ جملہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہی ہمیں ہدایت دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اور پھر اس قوم کو اللہ کے پیغمبر نے کہا تم مجھے ان سے ڈراتے ہو، جن کو تم معبود مانتے ہو، تم مجھے ان سے ڈراتے ہو، میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں۔ یہاں میں آپ کو ایک جملہ اور عرض کر دوں، آپ لوگ بھی مومن ہیں، تو جب بھی کسی ایسے بندے سے پالا پڑے جو کہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا ولی تصور کرتا ہو، میں اللہ کے ولیوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا، جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، وہ تو بہت اعلیٰ منصب پر فائز ہیں، ہمیں ان سے محبت رکھنی چاہیے، یہ ہمارے ہی ایمان کا حصہ ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس لبادے میں نہ نماز کی طرف آتے ہیں، نہ قرآن کی طرف آتے ہیں، نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طور طریقے پہ آتے ہیں۔ ایسے کسی بھی پاکھنڈی کے باتوں میں آنا نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے ٹکر لینی ہے، اس کے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ اور ڈٹنا کس طرح؟ اس جرأت سے، یہ جو آپ کو اللہ کے پیغمبر کے الفاظ نظر آ رہے ہیں کہ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو۔ ہاں، اللہ رب العالمین میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، اور میرے رب کی طاقت کیا ہے؟ فرمایا اس کا علم تو ہر چیز پر محیط ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔
پھر تم اس کے باوجود نصیحت قبول نہیں کرتے، پھر اس کے باوجود تم نصیحت کو قبول نہیں کرتے، تو یہ انسان کی بہت بڑی بدبختی ہے۔ میں جمعے کے دن اس پر بات کر رہا تھا کہ دیکھیے اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا کہ جو دور رسالت میں میرے آقا علیہ السلام کے دور حیات میں آپ کے سامنے بیٹھا، آپ کو دیکھا، قرآن سنا، معجزات دیکھے اپنی آنکھوں سے، اور پھر بھی وہ مشرک رہا، پھر بھی وہ منافق رہا، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو پیغمبر جب خود تبلیغ فرما رہے ہیں اور ان کی تبلیغ کو سن کر بھی لوگ ایمان قبول نہ کریں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کی تبلیغ میں کوئی کمی باقی رہ گئی ہے، نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ ایمان اس سے چھین لیتا ہے۔ تو دعا کیا کریں اکثر ہر وقت، جس طرح اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کریں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں پھر سے دوبارہ سے اللہ رب العالمین کل قرآن سیکھنے کے لیے توفیق نصیب فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔